بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کون تھے، انہوں نے دنیا کے کن کن علاقوں کو فتح کیا اور یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے دیوار ذوالقرنین کس طرح بنائی۔ حضرت ذوالقرنین کا نام قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی داستانیں بطور خلاصہ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے 98 تک میں ذکر ہوئی ہے۔ ذوالقرنین کون تھے، اس بارے میں مفسرین میں اختلافات پایا جاتا ہے۔ تاریخ کامل ابن اسیر کے مطابق ذوالقرنین وہی سکندر مقدونی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کی اور کئی ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ تفسیر المیزان کے مطابق ذوالقرنین یمن کے ایک بادشاہ تھے جسے تنبا کہتے تھے، اس کی جمع دبایا تھا۔ تیسرا اور جدید ترین نظریہ یہ ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام کوئی قریش کبیر ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال قبل گزرے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک کتاب ذوالقرنین پاک قریش کبیر کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ پہلے اور دوسرے نظریے کا مدرک کوئی قابل ملاخطہ نہیں ہے۔ دلائل و قرائن صرف تیسرے نظریے کی تاکید کرتے ہیں کہ ذوالقرنین قریش کبیر ہی تھے۔ انہیں ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں مختلف مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ذوالقرنین کے معنی دو کرن والا کرن کا ایک معنی سین اور دوسرا معنی 1 صدی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی زندگی اور حکومت 2 صدیوں پر محیط تھی، اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ دنیا کے مشرق و مغرب تک گئے۔ عربوں کی تعمیر کے مطابق یہ سورج کے 2 کرن یعنی 2 سینگ ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کے سر کے دونوں طرف مخصوص جگہ ابری ہوئی تھی، اور چوتھا یہ کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ قرآن میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے جو صراحت کے ساتھ ان کی پیغمبری کا بتا دیتی ہو۔ اسلامی روایات میں ان کا تعارف عبد سارے کے عنوان سے ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث کے متعلق میں بھی آپ کو ایک عبد صالح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے۔ وہ ایک ایماندار، مہربان، اچھے لوگوں کے دوست اور ظالموں کے دشمن تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت و جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے مشرق و مغرب پر چڑھائی کریں گے اور انہیں اپنے پرچم کے نیچے اکٹھا کریں گے اور مقتدرانہ حکومت کے سائے میں ظالموں اور ستم گوروں کو ظلم و ستم سے روکیں، نیز اپنی قدرت و طاقت کی آخری حد تک کمزوروں مستضعف لوگوں کی عزت و حرمت کا دفاع کریں۔ ظاہرہ ان کا مرکز سرزمین ایران تھا۔ بعض روایات کے مطابق ان کا مرکز تہمت الجندل تھا جو عراق اور شام کے بارڈر پر واقع تھا۔ انہوں نے 3 بڑی جنگیں لڑیں اور بہت بڑی لشکر کشی کی، پہلی مغرب کی طرف، دوسری مشرق کی جانب، تیسری مشرق و مغرب کے درمیان۔ وہ ہستانی سرزمین کی طرف یعنی شمال کی طرف اللہ تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی کے سارے اسباب و عوامل ان کے اختیار میں دے رکھے تھے۔ ہر طرح کے مسئلے اور بے قران لشکر کے ہمراہ مغرب کے سمت روانہ ہوئے۔ ان کے سامنے تمام مشکلات آسان ہو گئیں۔ سارے نافرمان و سرکش ان کے سامنے جھک گئے۔ انہوں نے اپنی فتوحات مسلسل جاری رکھیں، شب و روز پیش رفت کرتے گئے۔ مغرب کے سفر کے دوران وہ ایک چشمے پر پہنچے جس کا پانی سیاہی مائل تھا۔ انہوں نے یوں خیال کیا کہ سورج یہاں پر غروب ہوتا ہے اور تصور کیا کہ اس سے آگے کوئی ایسی جگہ نہیں جسے فتح کرنا باقی ہو۔ وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی جن کے ظلم و ستم سے وہاں کے کمزور لوگ اذیت و آزار میں تھے۔ ان لوگوں نے سب کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ وہ قوم قتل و غارت گری میں معروف و مشہور تھے۔ آیت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کافر تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو حکم پروردگار ہوا کہ ان کو دین حق کی تبلیغ کرو، نہ مانے اور اپنے کفر پر ڈٹ جائیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کو سزائے موت دے دو یا ان کے ساتھ مزید نیکی کا برتاؤ کرو، یعنی ان کو ایک عرصے تک مہلت دے کر ان کو دے اور تعلیم سے آراستہ کرو تاکہ حق و باطل میں تمیز کرنے کے اہل ہو جائیں۔ اسی آیت سے بعض لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کی نبوت کا استدلال بھی کیا ہے، کیونکہ کسی پر خدا کی وحی کا نزول اس کی نبوت کی دلیل ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حکم خدا بصورت الحام تھا، جس طرح مادر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ہم نے اس کو وحی کی۔ وہ وحی ہے جو فرشتے کے نزول کی صورت میں ہو۔ بہرحال اگر وہ نبی تھے تو وہ وحی سے مراد وحی ہے جو انبیاء کی طرف خدا کی جانب سے ہوا کرتی ہے، ورنہ وحی سے مراد الحام ہوگا جو غیر نبی بلکہ غیر انسان کی جانب بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق عمل کیا۔ وہاں کے بعد شندوں کو توحید کا پیغام سنایا اور شرک پر ڈٹے رہنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی۔
جس نے ظلم کیا یعنی جو مشرک رہا اس کو دنیا میں ہم سزائے موت دیں گے، اور جب روز محشر اٹھے گا تو عذاب خداوندی نے بھی سخت طور پر گفتگار ہوگا۔ جو ایمان لائے اس پر ثابت قدم رہے اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، اور اس پر ہمارے احکام کا بوجھ اس قدر ہوگا وہ آسانی سے برداشت کر سکے گا۔ بس اس کی گزشتہ لرزشیں معاف کر دی جائیں گی اور بروز محشر اس کو نیک جزا ملے گی۔ ذوالقرنین ایک مدت تک وہاں رہے، ظالموں اور ستم گوروں کو ظلم و ستم سے روکتے رہے اور اچھے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیتے رہے۔ وہاں پر صلح عدالت کی بنیاد ڈالی اور بھلائی کا پرچم لہرایا۔ اس کے بعد جناب ذوالقرنین نے بڑی تدبیر کے ساتھ بڑی دلیری اور مسلحانہ اہداف کی خاطر مشرق کی جانب لشکر کشی کی۔ جہاں پر پہنچتے وہاں پر فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیتے۔ تمام لوگ بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے اور ان کی حکومت کو تسلیم کر لیتے اور نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ آخرکار ایک سرد و شاداب اور آباد زمین پر پہنچے۔ وہاں ایسی قوم کو دیکھا جن کا سورج کے علاوہ کوئی ستر نہ تھا، یعنی نہ وہ لباس بنانا اور پہننا چاہتے تھے اور نہ گھر بنانا اور نہ ان میں رہائش رکھنا جانتے تھے۔ چنانچہ جب دن ہوتا تو پانی یا سرنگ یا کسی غار میں گھس جاتے تھے اور رات کو اپنے کاروبار کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کی نجات کی خاطر وہاں پر حکومت و سلطنت کا پرچم لہرایا اور علم کے نور اور اپنی رہنمائیوں سے اس طریقے ماحول کو منور کیا اور ان کی خاطر و خواہ خدمت کی۔ جناب ذوالقرنین مشرق و مغرب کو فتح کرنے کے بعد تیسری جانب روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ایک مقام پر پہنچے کہ دو طرفوں سے پہاڑ وہاں ختم ہوتے تھے اور درمیان میں گزرگاہ تھی۔ اس کے دوسری جانب یاجوج ماجوج آباد تھے اور ادھر ایک قوم فروخت تھی جو ذوالقرنین اور ان کی قوم کی زبان کو نہ جانتے تھے۔ جب انہوں نے ان سے احوال پوشی کی تو ان لوگوں نے اشاروں میں سمجھایا یا قدرت و خدا ذوالقرنین کو ان کی بولی سمجھنے کی توفیق ملی یا کسی ترجمان کے ذریعے سے پتہ چلا۔ بہرحال انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ آپ ان کے پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج آباد ہیں جو ہمیں بہت ستاتے ہیں، اور وہ ان دنوں پہاڑوں کے درمیانی در سے گزر کر ہمارا جان و مالی ہر قسم کا نقصان کرتے ہیں، جس سے ہم بہت تنگ ہیں۔ لہٰذا ہم اخراجات کے لیے آپس میں چندہ جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ اس درمیانی راہ کو بند کر دیا جائے اور ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس اپنے پروردگار کی عطا کردہ دولت کافی ہے، البتہ اگر بند تعمیر کرنا ہے تو مجھے جانی امداد دو اور کام کرنے کے لیے مزدور فراہم کرو۔ میں تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مضبوط سی دیوار کھڑی کر دیتا ہوں جس کو نہ وہ گرا سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ نکال سکیں گے اور نہ اوپر سے پھلانگ کر ادھر کا رخ کر سکیں گے۔ آخرکار اس قوم کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے وعدہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکا وہ ان کی مدد کریں گے۔ آپ نے حکم دیا کہ لوہے کے ٹکڑے اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو لوہے سے بھر دیا گیا۔ جب چوڑائی اور بلندی میں لوہے کا ڈھیر دونوں طرف کی پہاڑوں پگلانے کے برابر ہو گیا تو اس نے تمام لوہے کو آگ کا حکم دیا تاکہ وہ یکجان ہو جائے اور کوئی سوراخ نہ بچے۔ چنانچہ لوہے کو کمپینوں کے ذریعے آگ نما بنا دیا گیا تاکہ سارا لوہا پگھل کر ایک جسم ہو گیا۔ اس کے بعد تانبا پگھلا کر اوپر ڈال دیا گیا تاکہ مضبوط حصار بن جائے۔ چنانچہ اس عمل کے بعد نہ اوپر چڑھ کر اس کو عبور کر سکے اور نہ اس میں سوراخ نکال سکے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بند جو حضرت ذوالقرنین نے بنایا تھا وہ ایک لمبا بند نہیں تھا بلکہ دو پہاڑوں کے درمیان جو دھردرا تھا، جہاں سے لٹیرے گزر کر اس زمانے کے مہاجر اقوام کو پریشان کرتے تھے۔ ان کی رپورٹ پر آپ نے اس کو بند کر دیا تھا۔ اس سے دیوار چین مراد لینا بلا دلیل ہے۔ بعض نے اس کا مقام بحر روم کے قریب بیان کیا ہے۔ اس کی بلندی 200 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ بیان کی گئی ہے۔ ایک اور خیال کے مطابق یہ دیوار سرزمین کفار میں واقع دریائے خضر اور دریائے سیاق کے درمیان پائے جانے والے پہاڑوں میں بنائی گئی تھی۔ جس وقت جناب ذوالقرنین اس بے نظیر و بے مثال دیوار کو بنانے سے فارغ ہوئے تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے ظالموں سے، طبقوروں کے ظلم سے، دوسرے کمزوروں کی نجات کے لیے کتنا مثبت قدم اٹھایا ہے۔ وہ جو کہ ہر چیز کو لطف الہی سمجھتے تھے اسے بھی خدا کا ایک لطف و کرم سمجھا اور کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت میں سے ہے۔ وہ حقائق اور خدا کے سامنے اس قدر متواضع تھے کہ اس قدر مضبوط و محکم دیوار بنانے پر ہرگز مغرور نہ ہوئے اور یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے اتنا محکم و مضبوط مورچہ بنا دیا ہے جو ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا، بلکہ دنیا کے فانی ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بس جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا،
کہ وعدہ الہی بہرحال حق ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس وعدے سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور لیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس ساری مہم کے دوران حضرت خضر علیہ السلام بعض مواقع میں حضرت ذوالقرنین کے ہمراہ تھے اور ان کے کاموں کی تائید کرتے اور ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔